ثاقب نثار جیسے چوروں کی چوری، ان کی کرپشن، ان کی آڈیو لیک، ان کے وہ تسلیم کرتا ہے ڈاکو کہ یہ اس کے بیٹے کی آواز ہے۔ نواز شریف کو تو آپ ڈسکوالیفائی کر دیا۔ میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ثاقب نثار کی تمام برآت کو فی الفور بند کیا جائے، آصف سعید کھوسہ کی برآت کو بند کیا جائے، جسٹس گلزار کی برآت کو بند کیا جائے، اور ان کا ایسا پارلیمان کی کمیٹی بنا کر ان کا ٹرائل کیا جائے، اور ان کو تاحیات، یہ ہمیں نااہل کرتے، ان کو تاحیات جیلوں میں پھینکا جائے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے۔ یہ واقعی عبرت کے نشان اور نفرت کے قابل ہیں، جو آج آپ کی وجہ سے پاکستان کے نوجوانوں کے اندر نفرت کا بیج بویا گیا ہے۔ آپ کی بد کرداری اور یہ جو آپ نے پاکستان کے ساتھ کیے، اسی کی وجہ سے آج پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ مجھے بتائیں پاکستان کی عزت کہاں پہ ہے؟ آئی ایم ایف کے منتے ترلے کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اپنے عوام پر ہمیں یہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ عمران نیازی نے کیا، لکھ کے دے کے گیا تھا پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں، لکھ کے دے کے گیا تھا کہ بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، لکھ کے دے کے گیا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی 100% بڑھا دیں، صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ جب اقتدار کھویا، اس نے اپنی فوج کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑا۔ پاکستان کی محب وطن فوج جو آج دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، عمران نیازی نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ پورے ادارے کو اٹیک کیا اس نے۔ میں عمران خان تم سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب فیض حمید جو آئی ایس آئی کا سربراہ تھا، جو بقول تمہارے کہ تم اس سے مینج کرواتے تھے سینٹ کا الیکشن، جس سے تم نے چیئرمین سینٹ بنایا، تم قومی اسمبلی کی کارروائی فیض حمید کے ذریعے مینج کرتے تھے، کیا پاکستان کا آئین یہ باوردی شخص کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرے؟ کیا فوج پاکستان کا حلف یہ فیض حمید کو اجازت دیتا تھا کہ وہ 2018 میں آر ٹی ایس بند کر کے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لے کر آئے؟ کیا فیض حمید کو یہ اجازت دیتا تھا کہ دہشت گردوں کو معافی دے کر آپ پورے ملک کے اندر پھیلا دیں اور زمان پارک میں آپ عمران خان کی حفاظت پہ مامور کر دیں؟ آپ فیض حمید، کیا تم ذمہ دار ہو جو آج مسلح افواج کے لوگ شہادتیں دے رہے ہیں؟ فیض حمید، کیا تم اور ثاقب نثار تم دونوں ان چیزوں کے ذمہ دار ہو؟ کیا تمہارا یہ عہدہ جو تم جس پر فائز تھے، ایک نے انصاف دینا تھا، دوسرے ملک کی سیکیورٹی کا انتظام سنبھالنا تھا، لیکن یہ دونوں نواز شریف کے نظام کو سنبھالنے میں لگے رہے۔ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیسے کرنا ہے، نواز شریف کو بدنام کیسے کرنا ہے، یہ آج اللہ رب کریم کا شکر ہے کہ وہ تمام گنونے قدار جو نواز شریف کے خلاف تھے آج اریاں ہو گئے، ننگے ہو گئے قوم کے سامنے، اور اللہ نے نواز شریف کو سرخرو کیا۔ آج میں مطالبہ کرتا ہوں پارلیمان سے کہ اس پر کمیٹی بنا کر ان بد کرداروں کو سامنے لائیں اور نواز شریف سے معافی کا مطالبہ کریں، یہ کہ نواز شریف سے انہوں نے غلط کیا، یہ مانگے معافی نواز شریف سے، مانگے اپنے بد کرداری پر معافی نواز شریف سے۔ ایسے ان کو جہاز سے گرفتار کیا گیا جس طرح پتہ نہیں کوئی دہشت گرد کو گرفتار کیا ہے۔ خدا کا خوف کریں، 3 وقت کا منتخب وزیر اعظم جس کے اوپر الحمدللہ 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کی جا سکی۔
اس وقت چند افراد کہتے تھے کہ 6 مہینے کا ٹائم دے دیں، سال کا ٹائم دے دیں، ایک پیج پہ لائے تو ملک کا یہ حال ہو گیا. کوئی نوٹسز نہیں ہوتے تھے. عمران خان کی حکومت کو کھلی چھوٹ تھی. بتائیں کس اس وقت ثاقب نثار نے کوئی چینی کے سکینڈل پہ 100 موٹو لیا، ادویات کے سکینڈل پہ 100 موٹو لیا، آٹے کے سکینڈل میں 100 موٹو لیا، پیٹرولیم کی مصنوعات میں جو ندیم بابر نے کرپشن کی اس کے اوپر 100 موٹو لیا. کوئی نہیں. کھلی چھوٹ تھی کرپشن کی، چوروں کی، کہ لوٹ کے کھا جاؤ پاکستان کو. اور اب پرویز الہی کو جب وہ چوری اور کرپشن میں پکڑتے ہیں تو آپ چوہوں کی طرح روتے ہیں اور بلوں میں چھپ جاتے ہیں. کیسا یہ اللہ کا انصاف ہے. ادھر سے مدینہ شریف میں نواز شریف روزہ رسول پہ حاضری دے کر سرخرو ہوتا ہے اور بد کردار عمران خان بالٹی کے اندر اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے. یہ اللہ کا انصاف ہے. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں یہ اللہ کا انصاف ہے جو اللہ نے پاکستان کے لوگوں کو دکھایا کہ بالٹی میں چھپتا جو بہادر بنتا وہ چوہا انسان ہے. چوہا. یہ کیسی بہادری ہے بھائی. وہ پکڑے ہوتے ہیں پولیس والوں نے. مذاق ہے یار. یہ نواز شریف کے اوپر جان کا خطرہ تھا. آپ نے عمران خان جب وزیر اعظم تھا اس نے سیکیورٹی واپس لے لی تھی نواز شریف سے اور اس پہ اوپر بد کردار ثاقب نثار کی جو سٹیٹمنٹ آتی تھی اس مقدس جگہ پہ بیٹھ کے جس کا ترازو اس کا حساب تمہیں اللہ کو بھی دینا پڑے گا اور تمہیں اس دنیا میں بھی دینا پڑے. اور اللہ نے موقع دیا مسلم لیگ نون کو اور انشاءاللہ تمہارے جیسے بد کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. ہم آگے بھی ہم نے انہی چیزوں کا خمیازہ بھگتا. کیا مسئلہ ہے نواز شریف سے بھی؟ آخر 3 مرتبہ وزیر اعظم بنا، تینوں مرتبہ اس کو ٹینور پورا نہیں کرنے دیا آپ نے. بڑے مزے سے آپ لاہور سے 3 گھنٹے میں ادھر پہنچ جاتے ہیں، بڑے مزے سے 4 گھنٹے میں آپ لاہور سے پشاور پہنچ جاتے ہیں، بڑے مزے سے آپ 10 گھنٹے سے کراچی میں اسلام آباد آ جاتے ہیں. کیا کبھی سوچا تھا اس طرح؟ جنوبی پنجاب میں دیکھیں ماشاءاللہ سڑکوں کے جال بچھے ہوئے. کبھی سوچا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی ہری بھری چیزیں ہوں گی؟ موٹر ویز بنیں گی، میٹرو بسز چلیں گی، اورنج ٹرین چلے گی، اچھے ایئرپورٹس بنیں گے، آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہوگی. دنیا میں آنے والی انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی تھی سی پیک کو روک دیا. یہ کتنا بڑا ملک کے ساتھ آپ نے جرم کیا. اس کا کوئی جواب دہ ہے کہ آپ نے سی پیک کیوں روکا؟ ایک آپ نے پاکستان کو آئسولیشن میں پھینک دیا. تو یہی میری مروضات ہیں کہ ثاقب نثار، جسٹس گلزار، جسٹس کھوسا جنہوں نے گنونی سازش کے ذریعے نواز شریف کو پیناما کے اندر بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر ڈسکوالیفائی کیا، یہ تینوں بد کردار انسان ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. حکومت سے مطالبہ کیا ہے میں نے کہ ان کی فی الفور مراد بند کی جائیں. ان کے جو مفت کی بجلی جاتی ہے وہ بھی بند کی جائے. جو 20 سے 25 لاکھ روپے میں مہینے میں یہ تینوں افراد پڑھتے ہیں، فی بندہ 25 سے 30 لاکھ روپے میں پڑھتا ہے. بند کیا جائے یہ کھیل. ایک سیاست دانوں کو تو آپ 1-1 لاکھ روپیہ تنخواہ لینے پر آپ کہتے ہیں کہ ایسے ہو جائے. سیاست دان جس نے ملک کی خدمت کی، نواز شریف، اس کو آپ سزا دے دیتے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اور آپ بدکرداری کر کے، آپ 2 نمبریاں کر کے آپ ٹی اے ڈی اے بھی لیتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ ٹکٹیں بھی بیچتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ کو پینشن بھی ملتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد. ملک کا بیڑا غرق کر دیا آپ کو، پھر بھی پیسے ملتے ہیں. اس چیز کے پیسے دیے جا رہے ہیں آپ کو کہ آپ ٹکٹیں بیچیں. کون سے ملک کا ایسا کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹس ہوگا؟ آج دنیا کی عالمی عدالتیں بھی سوچتی ہوں گی کہ اگر اس طرح کے بد کردار چیف جسٹس اگر ملک میں رہتے ہیں تو پھر ملک کا اللہ ہی حافظ.
ثاقب نثار جیسے بد کردار، بد دیانت خائن لوگ، جھوٹے اور بشرم لوگ اگر عدالت عظمیٰ کی مقدس سوان میں بیٹھ کر پیسے لے کر فیصلے کرتے ہیں تو لعنت ہے اس طرح کے شخصوں پر، لعنت ہے اس طرح کے فیصلوں پر۔ یہ کردار ان بد کرداروں کا ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ ان تینوں کی فی الفور مراد پوری بند کی جائے، ان کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ شکریہ۔ آپ اس کے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کے علاوہ بھی بہت سارے کردار سامنے آئے ہیں، ان کے خلاف ان کے نام بھی بتا دیں ذرا، ان کے خلاف بھی کارروائی کو، اور حکومت آپ اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، حکومت کیوں گریز ہے؟ دیکھیں جی، بیلیں ہو جاتی ہیں، پکڑنے ہی نہیں دیا جاتا، وہ باہر ہی آگے بیٹھ گئے ہیں عمران خان کے۔ جی آپ مجھے بتائیں، نواز شریف صاحب کو تو کہتے ہیں جی کہ پکڑ کے لائیں کدھر ہے، اور آپ ان کو کہتے ہیں اچھا جی ہم عمران خان صاحب کا انتظار کر لیتے ہیں۔ کیا یہ ہوتا ہے عدالتوں میں؟ عدالتوں میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ کیا مریم نواز کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا جویریہ شہباز کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا جو فریال تارپول ہے وہ کسی کی بہن نہیں تھی؟ اور بھی وہ جو ہمارے بڑے افسر تھے، بیوروکریٹ، ان کو ہتھ کڑیوں میں ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی نیب کی کسٹڈی میں، وہ کسی کا بھائی باپ بیٹا نہیں تھا؟ اور بے گناہوں کو جن کو آپ نے ہیروئن کے کیسوں میں پکڑ دیا، اندر رکھ دیا، چرس ڈال دی اس کے اوپر، اور کہتے تھے جان اللہ کو دینی تھی، اور خواجہ سعد رفیق سے لے کر خواجہ سلمان رفیق کو لینے، خواجہ آصف صاحب کو لینے، اور خاقان عباسی صاحب کو لینے، جوید لطیف صاحب کو لینے، وہ کسی کے بھائی بہن بیٹے نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ کو انصاف نظر نہیں آتا تھا جن کو 90 دن کے لیے آپ نے ڈیٹینشن سیل میں ڈالا ہوا تھا، جن کے کھانوں میں پابندی تھی، جن کے کھانوں کے اندر سلو پوائزننگ کرتے تھے؟ میاں نواز شریف کے لیے تو آپ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کو نہیں آنے دیتے تھے، اس وقت تو آپ ہماری میڈیکل رپورٹس ریجیکٹ کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ نیب کے جو نوٹسز ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ کیا ہماری بیٹیاں بہنیں، کیا بشرا بی بی آسمان سے اتری؟ بشرا بی بی تو وہ سرگنا ہے جو چوری میں ملوث ہے، جو ہیرے جواہرات کی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دلالی کرتی رہی، آپ اس کی چوری پکڑی جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جی غیر ضروری نوٹسز۔ تو یہ دورہ معیار انصاف نہیں چلے گا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کا بیڑا گرک ہوا۔ انصاف ہو تو پھر ہوتا نظر آنا چاہیے۔ وہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف نواز شریف کے خلاف کیسز ہیں، ان کی فہرست لے لیں، اور دوسری طرف آپ ہر روز آپ اب ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سہولت کاری کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ مورد الزام حکومت کو نہ ٹھہرائیں، آپ بھی سوالات کریں ان سے۔ آپ کے پیسے جاتے ہیں، آپ کے ٹیکس جو کاٹتے ہیں ان پیسوں سے تنخواہیں جاتی ہیں، آپ ہی کے پیسوں سے۔ وہ ثاقب نثار ابھی مزے کر رہا ہے، مزے کی مہنگی ترین کپڑے اور اینکیں پہنتا ہے، اس نے چشمے 3 قسم کے اندر لگائے، ایک چوری کا، دوسرا انصاف بیچنے کا، تیسرا نا انصافی، 3 وہ چور نے چشمے لگائے ہوئے، ان کے تینوں چشمے اتار کے انشاءاللہ اس کو جیل میں بھی پھینکیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بس جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ثاقب نثار کا جو تسلسل تھا یا ہے وہ ابھی تک عدالت عظمیٰ میں جاری ہے؟ بالکل، آپ کو روز نظر نہیں آتا؟ آپ مجھے بتائیں کے پی میں کیوں نہیں الیکشنز کے اناؤنسمنٹ ہوتی؟ کیوں نہیں خیبر پختونخوا میں الیکشن کروائے جاتے؟ دیکھیں ایک قانونی ہچ ہے، ڈی لمیٹیشنز ہونی ہے یہ مردم شماری کے بعد، قانونی طور پر آئین کہتا ہے کہ جب مردم شماری ہو تو 4 مہینے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے ڈی لمیٹیشن کے لیے، یعنی کہ حلقہ بندیوں کے لیے۔ اب وہ 4 مہینوں میں جب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے آبادی کے حوالے سے صوبہ پنجاب، اس کے آپ مردم شماری کے بغیر الیکشن کروا دیں؟
اور باقی تینوں صوبوں میں ہم مردم شماری کے ساتھ الیکشن کرا دیں. تو یہ تو ویسے ہی غیر قانونی الیکشن ہے, تو اس کو تحفظ نہیں دیا جا سکتا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ چیزیں دونوں اینگل کے ساتھ دیکھیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی حکمرانی قانون کی ہوگی, آئین کی ہوگی اور پارلیمان کی ہوگی. سر جیسا کہ آپ واٹر اینڈ پاور وزارت کر رہے تو چونکہ ہیں سر 2010 اور 22 کے فلڈ ڈیزاسٹر تو گزر چکے ہیں, لیکن پچھلے 4-5 دنوں پہلے سر کے پی کے اور بلوچستان میں فلڈ ڈیزاسٹر سے 10 اور اموات ہوئی سر, تو اس کے لیے کوئی سولوشن حکومت دیکھیں جی, سب سے بڑا چور اس میں بد کردار عمران خان ہے. اس کو آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے ان کو فنڈنگ ہوئی کے پی میں, اس کے علاوہ جو ان کو ایکسٹرا پیسے نواز شریف صاحب نے 70 ارب روپیہ دیا اس وقت, جو ان کے بنتے تھے وہ بھی دیا, نواز شریف نے دیا, باقی کسی حکومت نے نہیں دیا. تو وہ عمران خان ان پیسوں کو اپنے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو دیتا رہا, اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے دیتا رہا. وہ اربوں روپے جو تنخواہوں میں گئے, آج صوبے میں پیسے نہیں ہیں تنخواہ دینے کے لیے. تو وہ تمام جو افراد ہیں, اس لیے تو میں چیختا ہوں, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ان بد کرداروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اگلے دن ضمانت ہو جاتی, تو ایسے پکڑا جاتا. جنہوں نے بی آر ٹی سسٹم آپ دیکھ لیں, جو بس سروس چلی وہاں پہ بینک گارنٹیاں جعلی نکلتی ہیں اور ثاقب نثار ان کو تحفظ دیتا ہے. تو یہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. ابھی میرا خیال جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ اس کے اوپر تحقیقات کر رہا ہے اور اس کو پبلک کر کے بد کردار لوگوں کو منظر عام پر لانا چاہیے. تھینک یو.